موقف وہ ہو رہا ہے اور آپ کا موقف ہو رہا ہے سود کے معاملے میں، کچھ چیز وہ آپ کی انسٹالمنٹ پہ میں سمجھ لوں. پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، شاہد بھائی، بلال بھائی، آپ سے بھی، آپ کی ایجوکیشن کے لیے بھی، جب بھی کوئی شخص یہ بات کرے نا کہ فلاں کا یہ موقف ہے، فلاں کا یہ موقف ہے، تو مجھے بتائیں، ہم تو بڑے سے بڑے امام کے موقف کو بھی بغیر دلیل کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ ویڈیوز میں نے سنی ہیں، انہوں نے کوئی اس میں حدیث پیش کی ہے، کوئی آیت پیش کی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا ہے. بات تو یہ ہے نا. خالی موقف تو میں بھی 1000 آپ کو گن کے بتا دوں گا تو میں اب 1000 بندوں کے جواب دیتا رہوں گا. جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے آپ اس سے کہیں کہ اس کو چھوڑیں، کسی کا موقف کیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے قرآن و سنت میں، وہ آپ نے خود پڑھ کے دیکھی، وہ ویسے تھی کہ نہیں، پھر آگے چلیں گے. تو 90% سوالات یہیں آپ کے ختم ہو جائیں گے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو بات کی وہ ان کا اپنا موقف ہے نا. ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہے. مروجہ جو سود تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، وہ تھا پیسے کے بدلے پیسہ، رقم کے بدلے رقم. غریبوں کا استحصال کیا جاتا تھا. اب یہ جو کموڈٹی کے اگینسٹ سود والا معاملہ ہے، وہ سود اس لیے نہیں ہے کہ وہ کاروبار کی ایک شکل ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی رائج تھی، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک وہ رائج رہی ہے. اس میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکاری کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے انگلش میں، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، وہ آپ پڑھ لیں، اس کا PDF بھی آپ کو مل جائے گا. انہوں نے وہ سارے ریفرنسز دیے ہیں کہ کون کون سا طریقے پہ تجارت ہوتی تھی سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک، جو شروع سے چلتی آ رہی تھی. اب جو سود کے اوپر یہ بات کرتے ہیں نا کموڈٹی کے اگینسٹ، اس میں یہ ایک دلیل لیتے ہیں جو جامعہ ترمذی میں ہے. افسوس کے ساتھ جو لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اس کے آگے امام ترمذی کا فارم بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تجارت یا سودے میں 2 قیمتیں کسی چیز کی مقرر کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. یہ ہے اصل بات جس کی بنیاد کے اوپر لوگ قسطوں کے کاروبار کو کموڈٹی کے اگینسٹ جو ادھار پہ چیز دی جاتی ہے اس کی زیادہ قیمت لینے کو حرام کہتے ہیں. جو لوگ قسطوں کے کاروبار کو، کموڈٹی انوالو ہونے کے کاروبار کو حرام کہتے ہیں، ان کی دلیل وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب دے رہے ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ 2 قیمتیں مقرر نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر کوئی صرف قسطوں کا کاروبار کرے اور نقد نہ کرے تو اس نے تو قیمت ہی ایک رکھی ہوئی ہے نا. اور یہ کہے کہ نقد لو تب بھی 1 لاکھ کی دوں گا، ادھار پہ لو تب بھی 1 لاکھ کی دوں گا، تو وہ کہتے ہیں بالکل جائز ہے. باقی یہ جو انہوں نے اعتراض کیا نا جی مارکیٹ میں اتنے کی مل رہی تھی، فلاں مل رہی تھی، مارکیٹ کا کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پابند کیا کہ ہم نے کتنا پروفٹ لینا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں، I-10 مرکز سے قریب ہے اسلام آباد کی منڈی، آلموسٹ واکنگ ڈسٹنس پہ. میں چونکہ 10 سال تک وہاں رہا بھی ہوں. اب I-10 مرکز میں دکانوں کے کرائے بھی سستے ہیں. 20,000 روپے کی جو آپ کو دکان ملتی ہے سبزی کی چھوٹی سی، ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں ایک چھابڑی لگانے کی جگہ جتنی دکان، اور وہ شخص سبزی جو ہے وہ منڈی سے خرید کے وہاں پر بیچتا ہے. اگر منڈی سے اسے 40 روپے کلو آلو ملے ہیں یہاں کے، وہ 50 یا 60 کے بیچ لے گا کیونکہ اسے کرائے کچھ نہیں پڑنا، بمشکل 1 کلومیٹر بنتا ہے. لیکن اسی منڈی سے F11 والا بھی آلو اٹھاتا ہے جس کو کرائے 1000 روپے سیدھا سیدھا پڑ جانا ہے، اور پھر F11 میں وہ دکان جو I-10 میں 20,000 کی ہے وہاں پہ 40,000 روپے مہینہ ہے. تو اب کتنا ظلم ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ 50 روپے کلو بیچے. نہیں، اس لیے اسلام نے کوئی شرح مقرر نہیں کی ہے، صرف ایک چیز مقرر کی ہے کہ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. اگر کوئی اپنی مرضی قیمت رکھے گا لوگ لینا چھوڑ دیں گے خود ہی، اگر وہ زیادہ رکھے گا تو اس چیز کے اوپر چیک یہ ہوگا. اب آپ آ جائیں اس کی طرف. تو قرآن میں جو یہ آیت ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے، تو اس پہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کاروبار کو بڑھاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے، سود کو حرام قرار دیتا ہے. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا کاروبار تھا جس کے ساتھ کافر کمپیئر کر رہے تھے سود کو. وہ یہی کاروبار تھا کہ نقد کے اوپر چیز جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، ادھار کے اوپر وہی چیز 120 روپے کی ہے.
اس کو وہ کمپیئر کرتے تھے. یہ طریقہ کاروبار کا اس زمانے میں بھی رائج تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کموڈٹی کے انوالو ہونے کی وجہ سے یہ معاملات بیچ میں سے ختم ہو جائیں گے، صرف قیمت بڑھانے سے نہیں. اچھا اب اس کے پیچھے آپ لاجک بھی سمجھیں. پیسے کے بدلے جب آپ پیسہ کسی سے لیتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا، وہ پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے اس کا. اب آپ اسے جب پیسہ ڈیمانڈ کریں گے اس کے عوض، تو پیسہ ایسی چیز نہیں جو فکس اپنی جگہ پہ رہے. میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دوں اور لاکھ روپیہ مہینہ لوں، یہ حرام ہے. لیکن 1 کروڑ روپے کا مکان آپ کو اپنا دے دوں، لاکھ روپیہ مہینے کا کرایہ لے لوں تو حلال ہے. فرق تو کوئی نہیں ہے سوائے کموڈٹی کے. یہ میں نے آپ کو موٹی مثال دی کہ کموڈٹی کی وجہ سے ایک حلال چیز بن جاتی ہے جو تھوڑی دیر پہلے حرام تھی. کیوں؟ کہ مکان اپنی اصلی جگہ پہ قائم رہے گا، لیکن جب میں آپ کو کروڑ روپیہ دیتا ہوں تو آپ آگے کاروبار کریں گے، آپ ڈوب بھی سکتا ہے آپ کا پیسہ. تو آپ تو اگر پیسہ ڈوب گیا تو آپ کے اوپر تو ظلم ہو جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ ہاں یہ ہے کہ آپ پارٹنرشپ کریں کاروبار والی، وہ ایک معاملہ الگ ہے، میں اس کو نہیں ڈسکس کر رہا، میں ادھار کی بات کر رہا ہوں. اس میں بھی پارٹنرشپ اگر کریں گے تو فائدہ تو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں آپس میں، لیکن نقصان انویسٹر کا ہوگا. جو بندہ کام کر رہا ہے اس کی محنت ضائع ہوگی، اور جس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے سلیپنگ پارٹنر نے، اس کا پیسہ ضائع ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ پیسہ بھی آدھا آدھا ڈیوائڈ ہو، وہ تو پہلے بیچارہ غریب ہے. تو یہاں پہ کموڈٹی انوالو ہونے سے فرق آ گیا. اب آ جائیں جو ادھار پہ چیز آپ لیتے ہیں اس میں کیا ہے لاجیکلی ہوتا ہے. وہ جو چیز آپ نے ہونڈا 70 کی اس وقت قیمت تقریباً 95,000 روپیہ ہے نقد کے اوپر، ادھار پہ ہو سکتا ہے 1,10,000 تک ہو. 1,10,000 کی موٹر بائک آپ 20,000 روپے میں نکلوا لیتے ہیں تو آپ صرف اس کے 20,000 کے مالک ہیں. 90,000 کا مالک تو وہ شخص ہے جس نے آپ کو یہ دی ہے. تو میرے بھائی وہ تو کاروبار کرنے بیٹھا ہوا ہے نا، ثواب کمانے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا ادھر کہ آپ کو موٹر بائکیں بانٹتا پھرے. کاروبار کرنے بیٹھا ہے نا. تو اس نے 1,10,000 کی چیز آپ کو صرف 20,000 روپے میں دے دی، تو 90,000 کا مالک وہ تھا، 20,000 کے آپ. تو سر وہ 90,000 کی کموڈٹی کے مالک آپ نہیں ہیں، تو اتنا جو پورشن ہے آپ کی کموڈٹی کا، اس کا کرایہ آپ نے اس کو دینا ہے جب تک کہ آپ سارا ادھار نہ لیں، کیونکہ اس نے ادھار پہ آپ کو چیز دی ہوئی ہے. جو آپ ٹیکسی لے کے آتے ہیں ادھار پہ کرایہ نہیں دیں گے ٹیکسی کا. مفت میں بٹھانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسیاں مارکیٹ میں چلائی ہوئی ہیں. ٹرین میں بھی بیٹھتے ہیں تو کرایہ نہیں دیتے کموڈٹی یوز کرنے کا. یہاں پہ بھی آپ نے کموڈٹی یوز کی ہے، وہ کموڈٹی کہ جس کے آپ صرف 20,000 کے مالک ہیں، 90,000 کا مالک تو وہ تھا بندہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ جو 95 کے اوپر 15,000 ہے نا، وہ انہوں نے وہ کرایہ رکھا ہوا ہے جب تک کہ آپ اس کو اتار نہ لیں. اور اگر آپ جلدی اتارتے ہیں اس میں آپ کو انسینٹو بھی دیتے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ قسط لیٹ ہونے کے اوپر پلنٹی نہیں ہونی چاہیے. باقی میرے قسطوں کے کاروبار والی آپ ویڈیو دیکھ لیں. نیکسٹ.